بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور اہم واقعات بیان کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ 4 بادشاہ سے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ ان میں سے 2 مومن اور 2 کافر ہیں۔ مومن بادشاہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور کافروں میں بخت نصر اور نمرود بن کنان ہے۔ ان کے علاوہ پوری دنیا پر حکومت کسی نے نہیں کی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت نمرود بن کنان کے زمانے میں ہوئی۔ نمرود بن کنان بڑا جابر بادشاہ تھا۔ بابل اس کے دارالخلافہ تھا۔ سب سے پہلے اسی نے تاج شاہی سجایا، یعنی اپنے سر پر رکھا۔ اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج شاہی نہیں رکھا تھا۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ہے کہ نمرود کے دروازے پر ایک درخت تھا، اس کو یہ کیفیت اس کی تھی کہ جس کا سایہ بالکل نہ تھا، یعنی اس درخت کا سایہ نہیں تھا، لیکن اگر اس کے نیچے کوئی آ کر بیٹھ جاتا تو اس پر وہ سایہ کرتا۔ ایک بندہ آتا تو اس کا پر سایہ کرتا، 2 آتا تو 2 کے برابر ہو جاتا، 3 آتے تو 3 کے برابر ہو جاتے، یہاں تک کہ 1 لاکھ تک اگر بندے آتے تو اس درخت کے سائے کے نیچے آ جاتے۔ لیکن جیسا ہی 1 لاکھ سے 1 بھی زیادہ ہوتا تو سب دھوپ میں چلے جاتے، سائے ختم ہو جاتا۔ اسی نمرود کا ایک حوض بھی تھا۔ صبح کو لوگ آتے تو کوئی اس میں پیالہ بھر کر دودھ ڈالتا، کوئی پانی ڈالتا، کوئی شہد ڈالتا، کوئی شربت ڈالتا، لیکن جب انہیں ضرورت ہوتی تو یہ ساری چیزیں خلط ملط ہو جاتی۔ لیکن جب انہیں ضرورت ہوتی تو جس نے جو چیز ڈالی ہوتی وہ پیالے کو اس حوض کے اندر ڈالتے تو وہ پیالے کو نکالتا تو وہ اس کے مطابق اس کو وہ چیز اس کو مل جاتی۔ جیسے دودھ ڈالنے والے نے دودھ ڈالا، اب دودھ ہے، پانی ہے، شہد ہے، یہ ساری چیزیں مکس ہو گئی، لیکن جیسا اس نے دودھ ڈالنے والے کو اب طلب ہوئی دودھ کی، اس نے پیالہ ڈالا تو دودھ بھرا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ اب جس کو جو حاجت ہوتی پیالہ ڈالتا تو وہ اس کو اس طرح لے لیتا۔ تو یہ کافر، اور وہ بھی کیسا بڑا کافر، تو اس کے سامنے یہ چیزیں، اس کو استدراج بولتے ہیں، استدراج یا استدراج۔ یہ خدائی کا بھی دعویٰ دار تھا، لوگوں سے زبردستی اپنی عبادت کرواتا۔ کاہن اور نجومی اس کے دربار میں بکثرت رہتے۔ ایک دن کاہنوں اور نجومیوں نے کہا کہ علی جا، آپ کے شہر میں ایک بچہ پیدا ہوگا کہ جو آپ کی اس تخت کو، اس بادشاہی کو، آپ کے اس ملک کو آپ کے ہاتھ سے چھین لے گا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کاہنوں نے جب یہ بات کہی تو اس وقت ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نمرود نے ایک رات خواب دیکھا کہ ایک مینڈا ہے اس کے پاس آیا اور اس کے تخت کو اپنے سینگوں سے توڑ دیا۔ اس نے صبح سب معبرین یعنی خواب کی تعبیر کرنے والوں کو بلایا اور ان سے تعبیر پوچھی کہ بھئی مجھے یہ خواب آیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ جو نجومی تھے یا جو تعبیر دینے والے تھے، انہوں نے کہا کہ اس سال تیری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے تو جو تیری بادشاہی کا زوال کا سبب بنے گا۔ اب اس نے کیا کیا؟ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہوا۔ اس نے حکم دیا کہ میرے شہر میں اس سال جو بچہ پیدا ہوگا اس سب کو قتل کر دیا جائے۔ اس نے محکمہ قائم کر دیا، عورتوں کو مردوں سے جدا کر دیا، یعنی مرد اور عورت اب ملیں گے نہیں، ان کو جدا کر دیا۔ چنانچہ ہزاروں بچے اس نے قتل کر دیے۔ مگر تقدیرات الہیہ کو کون ٹال سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد آئے تو انہوں نے اپنی زوجہ کو طہر کی حالت میں، ایک اس میں یہ کیا اس نے کہ جو مینسز کا پیریڈ تھا، یعنی غیر طہر کا پیریڈ تھا، اس وقت اس نے جائز قرار دیا تھا کہ اس دور میں اپنی بیویوں کے ساتھ وہ مل سکتے ہیں، ملاپ کر سکتے ہیں، ہم بستری کر سکتے ہیں۔
تو اس کو بھی پتہ ہے کہ اس ٹائم میں اس دور میں بھی اس پیریڈ میں عورت کے پاس جانا معیوب بھی سمجھتے تھے، گناہ بھی سمجھتے تھے، لیکن اس نے اپنی سلطنت میں اس کو جائز قرار دیا تھا۔ اس کو پتہ ہے کہ اس پیریڈ میں اگر یہ ملاپ ہو بھی گیا تو ان کا حمل نہیں ٹھہرے گا۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ٹائم آیا، تو جب وہ اپنی زوجہ کے پاس آئے تو ان کا پیریڈ جو تھا وہ پاکی کا تھا، حیض والا نہیں تھا۔ اب ان کی جب حق زوجیت ادا ہوا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے حمل میں آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ محترمہ کے بطن اطہر میں جب تشریف لائے تو اس وقت کیا ہوتا ہے، نجومیوں نے پھر حساب لگایا تو خبر دے دی کہ اب وہ بچہ جو ہے وہ حمل میں آ چکا ہے، بطن میں آ چکا ہے، پیٹ میں آ چکا ہے، جس بچے کے بارے میں ہمیں خدشہ ہے، خطرہ ہے کہ تیری سلطنت کا کایا پلٹ دے گا۔ اب نمرود نے تمام حاملہ عورتوں کے حمل گروا دیے، اس کے لیے بھی محکمہ قائم کیا تاکہ بچہ پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے۔ وہ ادھر قید رہتی، جتنی عورتیں ہیں ان سب کو قید کر دیا اس نے، اب جو بھی بچہ پیدا ہوتا تو اس کو قتل کر دیتا۔ ادھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ جو ہیں ان کی عمر کم تھی، تو کم عمر کی وجہ سے ان کا حمل پہچانا نہ گیا، اور یہ اللہ کی قدرت تھی، اس نے ایک نظام بنانا تھا۔ جب بچے کی پیدائش ہوئی تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ ایک غار میں چلی گئیں۔ جب غار میں جاتی ہیں وہاں آپ کی ولادت کا وقت قریب ہوتا ہے، ایک پہاڑ کی غار میں چلی گئیں، وہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی۔ پھر غار کا آپ نے دروازہ جو ہے وہ بند کر دیا اور اپنے گھر میں تشریف لے آتی ہیں، وقتاً فوقتاً جا کر چھپ چھپا کر آپ کی کو دیکھ کر دودھ وغیرہ پلا کر آتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کافی دنوں بعد جب غار میں گئیں تو دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنا انگوٹھا مبارک چوس رہے ہیں اور انگوٹھے سے دودھ آ رہا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا انگوٹھا ان کے منہ میں ڈالا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسے چوستے تو اس سے دودھ نکلتا، شہادت کی انگلی کو چوستے تو اس سے شہد نکلتا، تو اس طرح ساری انگلیوں سے کسی سے شہد نکلتا، کسی سے دودھ نکلتا، کسی سے گھی نکلتا، تو اس طرح آپ کی پرورش ہوئی۔ ایک قول کے مطابق 15 مہینوں سے زیادہ غار میں نہیں ٹھہرے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام 17 برس تک اسی غار میں رہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جس دور میں ولادت ہوئی لوگ ستاروں اور چاند کی، سورج کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع سے ہی نبوت اور ہدایت عطا فرمائی۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے پارہ 17 سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 51 آیت ٹائم 51 یعنی 51 میں یوں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اس کا ترجمہ کچھ کنز الایمان میں اس طرح کیا ہے میرے آقا اعلیٰ حضرت نے کہ بے شک ہم نے ابراہیم کو ان کی ابتدائی عمر میں ہی بالغ ہونے کے پہلے ہی سے اس کے نیک راہ عطا فرما دی، اور ہم اس سے خبردار تھے کہ وہ ہدایت اور نبوت کے اہل ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام غار سے اپنے شہر کی طرف آئے، ایک رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مشتری ستارہ ہوتا ہے اس کو دیکھا۔ جب دیکھا تو آپ نے کہا کہ اس کو میرا خدا کہتے ہو؟ جب وہ ڈوب گیا تو کہا کہ میں ایسو کو پسند نہیں کرتا جو ڈوبنے والے ہیں۔ اب ستارہ ڈوبا تو چاند طلوع ہوا، چاند تھوڑا بڑا تھا، اب آپ نے چاند کی طرف دیکھ کر کہا اس کو میرا خدا ٹھہراتے ہو؟ اب جب وہ ڈوبا تو آپ نے کہا کہ میں اس کو بھی خدا نہیں مانتا، جو ڈوبنے والے ہوں انہیں میں خدا نہیں مانتا، میرے اللہ نے، میرے رب نے مجھے ہدایت نہ فرمایا ہوتا تو میں انہی گمراہوں میں ہوتا۔ پھر جب چمکتے دمکتے سورج کو دیکھا، صبح کا وقت ہوا، طلوع صبح سورج ہوتا ہے، سورج کی روشنی میں لوگ ادھر ادھر جاتے ہیں، کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہیں۔ اب کھانے پینے کا بندوبست ہوا تو لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارا رب ہے کیونکہ اس نے ہماری مدد کی ہے، ہمیں کھانے کے لیے ایک تغدو کرنے کا موقع ملا ہے۔ تو آپ نے جب اس کو دیکھا تو وہ ڈوب گیا۔ جیسا وہ ڈوبا تو آپ نے پھر کہا اے میری قوم، میں ان تمام چیزوں سے بیزار ہوں جن کو تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو،
کیوں بیزار ہوں؟ میں نے اپنی ہستی کو اس ذات کی طرف متوجہ کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، پس میں صرف اسی ایک ذات کا عابد بن گیا ہوں اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ پھر ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے خدا کے بارے میں جھگڑتے ہو، اس خدا نے تو مجھے ہدایت دی، میں تمہارے جھوٹے معبودوں کو نہیں مانتا، میں ان سے ڈرتا بھی نہیں ہوں۔ لوگوں نے کہا نا یار کیوں آپ ان خداؤں کو جھوٹا کہہ رہے ہو، کیوں ان کی مخالفت کر رہے ہو، یہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے، یہ آپ کا یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ آپ نے کہا مجھے اس کے ڈراؤ نہیں، میں اپنے ایک ہی معبود کو مانتا ہوں جو وحدہ لا شریک ہے، میں اسی کو مانتا ہوں۔ اس واقعے کو بہت ہی مختصر اور جامع انداز میں قرآن کریم فرقان حمید کے پارہ 7 سورۃ الانعام کی آیت نمبر 76 سے 79 میں بڑے ہی احسن انداز میں لکھا ہے۔ میں نے اس کا آپ کو خلاصہ پیش کیا، آیت مبارکہ سن لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کو منوان یوں اپنے قرآن مقدس کا حصہ بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اس کا ترجمہ کنز الایمان میں کچھ اس طرح ہے، پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا ایک تارا دیکھا، بولے اسے میرا رب ٹھہراتے ہو، پھر جب وہ ڈوب گیا بولے مجھے خوش نہیں آتے ڈوبنے والے، پھر جب چاند چمکتا ہوا نظر آیا اسے کہا کہ اسے میرا رب ٹھہراتے ہو، پھر جب وہ ڈوب گیا تو کہا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ کرتا تو میں انہی گمراہوں میں سے ہوتا۔ پھر جب سورج جگمگاتا دیکھا بولے اسے میرا رب کہتے ہو، یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ جب وہ ڈوب گیا کہا اے میری قوم میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمانوں اور زمین بنائے، ایک اسی کا ہو کر میں مشرکوں سے نہیں۔ پارہ 7 سورۃ الانعام آیت نمبر 76، 77، 78 اور 79۔ اب دیکھیں کتنا دلکش اور دل نشیں انداز میں آپ نے بیان کیا اور کس طرح مدلل اور طریقے سے استدلال کیا۔ اور ایک قول کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید کی دعوت پر مشتمل مذکورہ بالا تقریر یہ بابل کے کچھ لوگوں کو اس کے سامنے نہ تھی، کیونکہ بابل کے لوگ بت پرستی کرتے تھے، ستاروں، چاند اور سورج کو نہ پوجتے تھے۔ یہ تقریر بابل سے ہجرت کر کے ہران کے لوگوں کے سامنے تھی، کیونکہ ہران کے لوگ چاند سورج کی عبادت کرتے تھے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا جو آزر تھا یہ بت پرست تھا، بلکہ بت بنا کر بیچا بھی کرتا تھا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آزر نے بت بنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساتھ لے کر وہ بھی گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جب آزر تھا تو آزر ایک طرف ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طرف ہو گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس نے بت دیا، کہا کہ بیٹا اس کو آپ نے فروخت کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بت کو پکڑا، آپ نے اسے اٹھانے کے بجائے اس کے گلے میں رسی ڈالی اور اسے گھسیٹتے ہوئے بازار میں چلنے لگے۔ جب چچا نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ بت بیچنے کے لیے آواز لگاؤ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز کچھ یوں لگائی، من یشتری ما یضر ولا ینفعہ، کون اس کو خریدے گا؟ من یشتری، کون اس کو خریدے گا؟ ما یضر، جو نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر کسی نے اپنے دین اور دنیا کو برباد کرنا ہے تو اس بت کو خرید لے۔ آپ علیہ السلام سے اس طرح کی باتیں سن کر بت خریدنے کے لیے کوئی تیاری نہ ہوا، بلکہ عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہیں یار خدا کی تذلیل کرنے والا بھی کوئی شخص آ گیا ہے۔ اس سے پہلے تو خدا کا نام کوئی بے وضو لے نہیں سکتا تھا، اب خدا کی تذلیل کی ہوئے گلے میں پٹا ڈالے ہوئے اس کو گھسیٹ رہا ہے بت کو، تو سب حیرت سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر آپ اس بت کو نہر کے قریب لے گئے اور نہر کے قریب لے جا کر اس کے اندر اس کو اوندا منہ ڈال کر کہتے ہیں ہاں بت پی پانی،
تجھے اس وقت پیاس لگی ہوئی ہوگی، پی پانی. تو وہ پانی کیا پیتا، اس کا استہزاء کر کے اس طرح کرتے ہوئے اس کو واپس لاتے ہیں. چچا پوچھتا ہے بیٹا کہ کیا فروخت ہو گیا؟ کہا چچا کیا فروخت ہوتا ہے، یہ تو فروخت ہونے والی چیز ہی نہیں ہے. کہا تم نے اس کی تعریف نہیں کی ہوگی. کہا کہ کیا تعریف کروں، میں یہ بولوں یہ بہت اچھا بولنے والا ہے. جب کوئی دیکھتا پوچھتا کہ بلا اس کے کہاں بولتا ہے، تو میں کیا ان کے سامنے جھوٹا قرار دیتا، یہ تو ہو نہیں سکتا تھا. کہا اس کی کیا تعریف کروں، یہ بہت اچھا دیکھنے والا ہے. تو اس کو نظر نہیں آتا تھا. کیا تعریف کروں، یہ بہت اچھی مدد کرنے والا ہے، کوئی مجھے ہی پتھر مار دیتا تو یہ مدد کرنے کے لیے کوئی کہاں تیار ہوتا، تو میں اس کی کیا تعریف کروں. تو کہا کیا تو نے کہا؟ میں نے یہی کہا، کون ہے جو اس کو خریدے گا جو اپنی مدد نہیں کر سکتا، کون ہے جو اسے خریدے گا جو خود نقصان نہیں پہنچا سکتا، نہ اس کو کوئی اگر نقصان پہنچائے تو بدلہ نہیں لے سکتا. تو کہا تو اس طرح تو نہیں بکے گا. بہرحال مختصر یہ کہ آپ نے یہ پہلی تبلیغ تھی جو اپنے چچا کو وہاں پر دی کہ چچا اس مجبور کو، اس لاچار کو، اس طرح کے کو بت کو تو کیوں پوج رہا ہے؟ تو پوجنا اگر ہے تو عبادت کرنی ہے تو اس کی کر جس نے تجھے بنایا ہے، تجھے پیدا کیا ہے، مجھے پیدا کیا، اس کی عبادت کر. تو پہلی درس جو پہلی تبلیغ، پہلا اسلام کی دعوت اپنے چچے کو دی. بہرحال مختصر یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب کچھ سر عام کر رہے تھے. آپ کا بتوں کی تذلیل کرنا لوگوں میں پھیل گیا. لوگ آپ کے بارے میں آپ سے جھگڑنے لگے، آپ کو ڈرانے لگے، بتوں سے ڈرو، یہ برا بلا نہ کہو، یہ نقصان پہنچائیں گے. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ قرآن کریم میں کچھ یوں ارشاد ہوا کہ پارہ 7 سورۃ الانعام آیت نمبر 81 اور 80 اور 81 ارشاد ہوا وحاجہ قومہ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما فلا تتذكرون وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون. اور ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی. کہا کیا اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ تو وہ مجھے راہ بتا چکا اور مجھے ان کا ڈر نہیں جنہیں تم شریک بناتے ہو. ہاں جو میرا ہی رب کوئی بات چاہے، میرے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے. تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے؟ اور میں تمہارے شریکوں سے کیوں کر ڈروں؟ اور تم نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کا شریک ٹھہرایا جس کی تم پر اس نے کوئی سند نہ اتاری. تو دونوں گروہوں میں امان کا زیادہ سزاوار کون ہے، یعنی مستحق کون ہے اگر تم جانتے ہو. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا آزر کو بت پرستی سے روکنے کی کافی کوشش کی، بہت سمجھایا، بہت ڈرایا، بہت دمکایا کہ اس سے باز آ جا، جہنم کا ایندھن بنے گا، جہنم میں جلے گا، لیکن وہ باز نہ آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی قرآن کریم میں کوٹ کیا، نوٹ فرمایا. کس طرح؟ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اچھا یہاں پر بعض لوگ جو ہے نا یہاں دھوکہ کھا جاتے ہیں. قرآن میں فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. تو لِأَبِيهِ سے یہاں پر بعض لوگوں نے باپ مراد لیا ہے، حالانکہ عرب کا قانون ہے وہ چچے کو بھی لِأَبِيهِ کہتے ہیں. تو لِأَبِيهِ یہ جو کہا گیا ہے تو یہ چچے کے لیے تھا، نہ کہ باپ کے لیے تھا. باپ کا نام تو تعارف تھا، جو مومن ہیں مومن تھے، مومن ہی رہے. تو فرمایا اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے چچا آزر سے کہا کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں. سورہ مریم میں بھی کچھ اسی طرح کا ارشاد ہے. سورہ مریم کی آیت نمبر 42 میں، یہ پارہ 16 ہے، اس میں فرمایا گیا اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا. کہ جب اپنے چچا سے بولا اے میرے چچا کیوں ایسے کو پوجتے ہو جو نہ سننے والا ہے، نہ دیکھنے والا ہے، نہ کچھ تیرا کام کرنے والا ہے، تو ایسے کی کیوں عبادت کرتا ہے، کیوں اس کو پوجتا ہے. مزید سمجھایا اپنے چچے کو، مزید سمجھایا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا.
یہ پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 43 میں، اسے اگلی والی آیت ہے 42 کے بعد 43 میں فرمایا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرے چچا بے شک میرے پاس وہ علم آیا جو تجھے نہ آیا، تو تم میرے پیچھے چلا آ، میں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ یا ابتی لا تعبدو یا ابتی لا تعبدی الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، 44 یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، کہا ہے میرے چچا شیطان کا بندہ نہ بن، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے میرے چچا میں ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمان کا کوئی عذاب آ کر نہ گھیر لے، تو شیطان کا رفیق ہو جائے، تو شیطان کا رفیق ہو جائے۔ چچا ان نصیحتوں کو ماننے کے بجائے غصے میں آ گیا، جو چچے کا کام تھا غصہ کرنا، وہ غصے میں آ گیا کہ یہ کیا سی بات ہوئی، بھتیجا ہے میرا، بیٹو کی جگہ ہے، تو یہ مجھے نصیحتیں کر رہا ہے۔ تو آج کل بھی ایسا ہو جاتا ہے، کہیں اگر ہو جائے کہ کوئی اگر بھتیجا تھوڑا سا پڑ جائے اور چچا اس سے کم ہو، چچا تھوڑا غلط کام کر رہا ہو، بھتیجا کا نصیحت کرے تو اس کو 2-4 سنائی جاتی ہیں، تو کل کا بچہ ہے، مجھے سنا رہا ہے، مجھے بتا رہا ہے۔ اس نے بھی یہی کہا کہ تو مجھے بتا رہا ہے، وہ غصے میں آ گیا۔ غصے کا اظہار اس نے کچھ اس طرح کیا، قال اراغب انت عن الہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، یہ سورہ مریم پارہ 16 آیت نمبر 46 میں بولا کیا تو میرے خداؤں سے منہ پھیرتا ہے، کیا تو میرے خداؤں سے منہ پھیرتا ہے، اے ابراہیم بے شک اگر تو باز نہ آیا، یہ چچے نے دھمکی دی جو قرآن میں کوٹ ہے، اے ابراہیم اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھراؤ کروں گا اور مجھ سے زمانہ دراز تک میں تجھے بے ہلاکہ کر دوں گا۔ اس دھمکی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کو اب توحید کی دعوت دی، پہلے گھر میں دی، اب گھر سے باہر آئے، قوم کو توحید کی دعوت دی۔ ان کو دعوت یوں دی، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، سورۃ الشعراء پارہ 19 آیت نمبر 69 اور 70، فرمایا اور ان پر پڑھو خبر ابراہیم کی جب اس نے اپنے چچا اور اپنی قوم سے فرمایا کیا پوجتے ہو؟ قوم نے جواب دیا قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، بولے ہم بتوں کو پوجتے ہیں، ہم بتوں کو پوجتے ہیں، ان کے سامنے آسن مارے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بڑے پیارے انداز میں یوں سمجھایا، قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون، فرمایا کیا وہ تمہاری سنتے ہیں، یعنی جن بتوں کو تم پوجتے ہو، جن بتوں کے سامنے تم سجدہ ریز ہوتے ہو، جن بتوں کے سامنے تم عاجزیاں کرتے ہو، جن بتوں کے سامنے تم التجائیں کرتے ہو، تو اب فرماتے ہیں قال هل يسمعونكم او تدعون، قال هل يسمعونكم اذ تدعون، کیا یہ سنتے ہیں تمہاری پکار کو، او ينفعونكم او يضرون، کیا وہ تمہارا کچھ بھلا برا کرتے ہیں۔ قوم کے پاس ان کی باتوں کا جواب کہاں تھا، ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کا جواب کہاں تھا؟ پھر کیا ہوتا ہے، قوم لاجواب ہو گئی، بولے قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو کیسے کرتے ہوئے دیکھا تو اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں۔ ان کے پاس تو جواب نہیں تھا کہ یہ ہمارے جو بت ہیں یہ ہمیں کوئی نقصان دیں گے، یہ ہمیں کوئی نفع دیں گے، کوئی جواب تو تھا نہیں۔ اب کیا کہتے ہیں، اب کہتے ہیں جی کہ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کرتے ہوئے یہ آ رہے ہیں، اس لیے ہم کرتے ہیں۔ قوم کے اس جواب پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بڑے ہی پیارے انداز میں ان سے یوں کہا، قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون فإنهم عدو لي الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما والحقني بالصالحين۔ بڑا پیارا انداز ہے نا، یہ بھی پارہ 19 سورۃ الشعراء آیت نمبر 75 سے 83 تک یوں فرمایا کہ کیا تم دیکھتے ہو یہ جنہیں پوج رہے ہو تم اور تمہارے اگلے باپ دادا، بے شک وہ سب
میرے دشمن ہیں، مگر پروردگار عالم وہ جس نے مجھے پیدا کیا تو وہ مجھے راہ دے گا، اور وہ مجھے کھلاتا ہے، وہ مجھے پلاتا ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے، اور وہ مجھے وفات دے گا، پھر مجھے زندہ کرے گا۔ وہ جس کی مجھے آس لگی ہے کہ میری خطائیں قیامت کے دن بخشے گا۔ اے میرے رب مجھے حکم عطا فرما، مجھے حکم عطا کر، مجھے ان سے ملا دے جو تیرے قرب خاص کے سزاوار ہیں، یعنی جو تیرے قرب خاص میں ہیں، مجھے ان سے ملا دے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کے سامنے دعوت تبلیغ پیش کی ہے۔ اب انشاءاللہ ہمارا درس قرآن جو سنڈے کو ہوگا اس میں بت شکنی کے متعلق، قوم کا سالانہ جو میلہ ہوتا تھا، اس میلے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی جو تذلیل کی، پھر وہاں علی الاعلان کس طرح دعوت اسلام پیش کیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیوں ڈالا گیا، کس طرح ڈالا گیا، پھر یہ ہے کہ جبریل امین نے آ کر حاضری دی تو کس طرح دی، پھر آگ میں چشمہ کیسا، آگ گلو گلزار ہو کر اس میں چشمہ کیسے بن گیا، پھر مچھروں کی فوج نے جو نمرود کی فوج تھی اس کو کیسے چاٹا، کیسے کاٹا، اس کے متعلق، اور انشاءاللہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ارجمن حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی سیرت اور آپ کی قربانی اور ذبح عظیم کس کو کہا گیا، اس کے متعلق انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ عمدن یا سہمن غلطیاں ہوئیں معافی عطا فرمائے، صحیح کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ قرآن کریم فرقان حمید کو سمجھنا یہ بہت ہی اہم عبادت ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے جس وقت تک ہم قرآن کی تفاسیر کا مطالعہ نہیں کریں گے یا کسی عالم کے شفقت کے سائے میں نہیں بیٹھیں گے، اس وقت تک ہمیں قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھنے والوں کی سنگت بھی عطا فرمائے، قرآن سمجھنے والوں کی رنگت بھی عطا فرمائے، قرآن سیکھنے اور سمجھانے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ